ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں۔ بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسا چیف جسٹس سے ملنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہو گئی۔ جلد مقدمہ سننے کی استدعا توہین عدالت کا آلریڈی حکومت جا چکی ہے چیف کمشنر کی وساطت سے کہ ان کی نظر ثانی کی درخواست کی سماعت بھی جلد کی جائے، اور یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، نئے سیاسی اتحاد بن رہے ہیں۔ فضل الرحمان فیلڈ مارشل کا نام لے کر سخت الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اختیارات پارلیمنٹ کے پاس رہنے دیے جائیں۔ سندھ میں مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں کے نعرے بڑھتے جا رہے ہیں، احتجاج بڑھتا جا رہا ہے نئے صوبوں کے حوالے سے۔ زرداری صاحب کے ایوان صدر چھوڑنے سمیت بے شمار چیزیں چل رہی ہیں، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو حکومتی وزراء پیشن گوئی کر رہے تھے کہ اور قیدی بھی آ سکتے ہیں عمران خان صاحب کی اس درخواست کے بعد کہ مجھے اپنی مرضی کا اسپتال میں علاج کی اجازت دی جائے، سہولت دی جائے، 3 قیدی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں، آئینی عدالت میں مقدمہ لے جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ بہت کچھ اس وقت چل رہا ہے۔ فیلڈ مارشل ایران گئے ہوئے ہیں معاملات ٹھیک کرنے کے لیے، امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے، اور مکہ پیکٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ۔ میں ہوں ایاز خان۔ تو سپریم کورٹ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹوٹل جو فوکس ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ہے جس کے تحت عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل لے جانا تھا، نہیں لے جایا گیا، پیمس لے جایا گیا، اور اس کے بعد جب نیکسٹ ڈے پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس دیا وہاں سہولتیں نہ ہونے کا، اس پہ بھی بہت ڈیبیٹ ہوئی، لیکن پی ٹی آئی والے اور حکومتی ارکان اپنی اپنی جگہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب حکومت کی کوشش یہ نظر آتی ہے کہ اس میں سارا مدعا ڈال دیا جائے انتظامیہ پہ اسلام آباد کی، اور انتظامیہ میں ظاہر ہے چیف کمشنر اور آئی جی ہیں، جبکہ اس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب اس میں فریق کیوں نہیں ہے، کیوں پی ٹی آئی انہوں نے فریق نہیں بنایا۔ تو پھر وہ بھی افواہیں جنم لیتی ہیں کہ کوئی پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ راولپنڈی میں فوج اسی لیے بلائی گئی آرٹیکل 245 کے تحت 4 مہینے کے لیے کہ شاید ان کا اور جنرل فیض حمید کا کوئی کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ ان سب پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ اس وقت تنقید کر رہے ہیں فیلڈ مارشل پہ۔ انہوں نے پہلے بھی کچھ الفاظ استعمال کیے تھے ایسے کہ اس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی، اور اب پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنی توپوں کا رخ فیلڈ مارشل کی طرف کیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سپہ سالار ہیں، بالکل وہ اب اپنی جگہ ہے، لیکن ہم سے کچھ مشورے بھی لے لیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اب سب جماعتوں کو مل کے چلنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے وہ ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان اپنا احتجاج مؤخر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتجاج جاری رکھوں گا، اور شاید 12 ربیع الاول کے بعد وہ کوئی شٹر ڈاؤن اور اس کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ حالات تو ایسے بن رہے ہیں کہ بظاہر چیزیں کسی تبدیلی کا جیسے پیش خیمہ ہوں اسی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اب عمران خان صاحب کو لا کے اور واپس جیل میں پہنچا دیا گیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کیونکہ ان کی بہن نے کہہ دیا کہ وہ فٹ ہیں اور پیمس نے بھی کہہ دیا فٹ ہیں، تو جب ڈاکٹروں نے فٹ قرار دے دیا تو ظاہر ہے اب ملٹری ٹرائل کے لیے بھی فٹ ہیں۔ بہرحال یہ ساری چلتی رہتی ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے زرداری صاحب کے ایوان صدر چھوڑ کے کوئی احتجاج وغیرہ کرنے کے، تو پیپلز پارٹی کا یہ سٹائل نہیں ہے۔ بلاول صاحب کرتے رہیں گے، کیونکہ کل جو سندھ میں احتجاج ہوا ہے اس میں آصف علی زرداری اور مراد علی شاہ کے خلاف بھی نعرے لگے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ظاہر ہے ان کی مظاہرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھے رہیں گے، اور بلاول صاحب اس کو لیڈ کر لیں گے، اور ظاہر ہے باقی چیزیں سامنے آتی رہیں گی۔ وہ کینالز کے ایشو پہ بھی آپ کو یاد ہے بہت زیادہ احتجاج وہاں ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر مراد علی شاہ صاحب سے ایک میٹنگ میں کہا گیا کہ یہ دیکھیں آپ لوگ ذمہ دار ہیں، اس کے پیچھے ہیں، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں۔ اب تو خیر پیپلز پارٹی ووکل ہے، وہ خود کہتی ہے پیپلز پارٹی کہ ہمیں مزید صوبے قبول نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے 2 گھنٹے بھائی جان سے ملاقات کی ہے جاتی عمرہ میں، اور ظاہر ہے اس میں بہت کچھ ڈسکس ہوا ہوگا۔ سب سے زیادہ فوکس جو رہا ہوگا وہ یہی مقدمہ ہے جو سپریم کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے عمران خان صاحب کی منتقلی کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کو
باہر تک جانے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ انہیں پتا تھا کہ وہ وہاں جا کے سیاست کریں گے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ کہیں وہاں رہ کے وہ کوئی سیاست نہ شروع کر دیں اور ہمارے لیے کوئی مشکلات نہ پیدا ہو جائیں۔ یہ بڑے انٹرسٹنگ موڈ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب باقی جماعتوں کو ساتھ ملا کے، اور فضل الرحمان آپ کو پتا ہے وہ جب نکلتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ لیڈ کرتے ہیں تو پھر اس کا عمران خان صاحب کی عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، اس تک بات پہنچتی ہے۔ اور اب بھی شفیع جان نے بھی یہ کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس حکومت کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے، لیکن ان کا مطالبہ وہی ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے گورنمنٹ سے باہر آئے، استعفے دے اسمبلی سے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اس حد تک جائے گی، لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک کی تیاریاں بھی ہو جائے، اور اس میں فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور کچھ اور حکومت کے اتحادی توڑنے کی کوشش کی جائے، اور پھر بڑا آسان ہو جایا کرتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آنی تھی تو اس سے پہلے یہی بات ہوتی تھی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اون اٹس اون یہ کام نہیں کر سکتی، ظاہر ہے اس کے لیے کوئی بیکنگ ہونی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بیکنگ اگر ہے، کہاں سے ہے، کتنی بیکنگ ہے، کتنی سپورٹ مل سکتی ہے۔ لیکن چیزیں انٹرسٹنگ موڈ میں داخل ہونے جا رہی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ پاکستان تو ہمیشہ سے نازک موڈ میں رہا ہے، نازک موڈ مڑتا رہا ہے، لیکن ہماری سیاست بھی اکثر نازک موڈ مڑ جایا کرتی ہے، اور اس وقت بھی حالات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ باقی جتنی ایفرٹس ہوں گی، احتجاج ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر اتحاد بنیں گے، کوئی نو کانفیڈنس موشن آئے گی، وہ سب باتیں ایک طرف، اور سب سے بڑا ایشو وہی رہے گا سپریم کورٹ والا، کہ جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہونی ہے اور وہ کتنی جلدی ہوتی ہے اور اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی سپریم کورٹ کو انڈر پریشر کرنے کی، اور وہ جو 3 درخواستیں آئی ہیں وہ دیکھیں، یہ کسی اور گورنمنٹ کے دور میں اس طرح ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی بہرحال خوبی ہے، یہ بہت اچھا کھیلتے ہیں ان موقعوں پہ۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح جب وہ پیشگوئی کر دی اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد جب ہوتا نظر آ رہا ہے تو پھر چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اور بھی شاید اب درخواستیں آئیں گی، اور پھر پوری کوشش کی جائے گی۔ اگر سپریم کورٹ سے انہیں لگا کہ اس کا ہمیں ریلیف نہیں مل رہا تو پھر شاید اس کو آئینی معاملہ قرار دے کے آئینی عدالت میں لے جانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن مسئلہ صرف ایک ہے، یہ سوچنے کی بات ہے حکومت کے لیے بھی، شہباز شریف صاحب کے لیے بھی، ان کے وزیروں کے لیے بھی، کہ اگر سپریم کورٹ ایکٹیو ہو، کوئی فیصلہ دینے جا رہی ہوگی، تو کیا وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آئینی عدالت سے وہ فیصلہ اپنے حق میں لیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس پہ نون لیگ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آپ سب میرے سمیت سپریم کورٹ پہ نظریں گاڑے رکھیے، وہاں سے جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اس ملک کی ابھی تک کی جو گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن ہے اس کے فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے، اور بہت جلد ہونے جا رہا ہے، ستمبر شاید ہونے جا رہا ہے، نہیں تو اکتوبر تو آ ہی جائے گا، اور اکتوبر میں بھی بہت سے معاملات ہو جایا کرتے ہیں، ایک 12 اکتوبر بھی آیا تھا۔ لیکن اس کے لیے دیکھتے جائیں، نظر رکھیں ڈیولپمنٹس پہ، ہم بھی نظر رکھیں گے، جیسے جیسے کوئی چیز ہمیں نئی ہمارے سامنے آئے گی ہم آپ کے سامنے وہ رکھیں گے اور تجزیہ اپنا پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔